بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں قرۃ العین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں احکام شریعت شیعہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو نکاح کے احکامات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نکاح پڑھنے کا طریقہ اور نکاح کی شرائط کے بارے میں تمام تفصیلات بھی بتائیں گے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل احکام شریعت شیعہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے ہم آپ کو نکاح کے احکام کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، عقد ازدواج کے ذریعے عورت مرد پر اور مرد عورت پر حلال ہو جاتے ہیں، اور عقد کی دو قسمیں ہیں، پہلی دائمی اور دوسری غیر دائمی، یعنی مقررہ وقت کے لیے عقد۔ عقد دائمی اسے کہتے ہیں جس میں ازدواج کی مدت معین نہ ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور جس عورت سے اس قسم کا عقد کیا جائے اسے دائمہ کہتے ہیں۔ غیر دائمی عقد وہ ہے جس میں ازدواج کی مدت معین ہو، مثلا عورت کے ساتھ 1 گھنٹے یا 1 دن یا 1 مہینے یا 1 سال یا اس سے زیادہ مدت کے لیے عقد کیا جائے۔ جب عورت سے اس قسم کا عقد کیا جائے تو اسے مدعا یا صیغہ کہتے ہیں۔ عقد کے احکام یہ ہیں: ازدواج خواہ دائمی ہو یا غیر دائمی، اس میں صیغہ نکاح کے بول پڑھنا ضروری ہے۔ عورت اور مرد کا محض رضامند ہونا اور اسی طرح نکاح نامہ لکھنا احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔ نکاح کا صیغہ یا تو عورت اور مرد خود پڑھتے ہیں یا کسی کو وکیل مقرر کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان کی طرف سے پڑھ دے۔ وکیل کا مرد ہونا لازم نہیں، بلکہ عورت بھی نکاح کا صیغہ پڑھنے کے لیے کسی دوسرے کی جانب سے وکیل ہو سکتی ہے۔ عورت اور مرد کو جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ ان کے وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے، اس وقت تک وہ ایک دوسرے کو محرمانہ نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، اور اس بات کا گمان کہ وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اگر وکیل کہہ دے کہ میں نے صیغہ پڑھ دیا ہے لیکن اس بات پر اطمینان نہ ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ تعلقات قائم نہ کریں۔ اگر کوئی عورت کسی کو وکیل مقرر کرے اور کہے کہ تم میرا نکاح 10 دن کے لیے فلاں شخص کے ساتھ پڑھ دو اور 10 دن کی ابتدا کو معین نہ کرے، تو وہ نکاح خواہ وکیل جن 10 دنوں کے لیے چاہے اسے اس مرد کے نکاح میں دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وکیل کو معلوم ہو کہ عورت کا مقصد کسی خاص دن یا گھنٹے کا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ عورت کے قصد کے مطابق صیغہ پڑھے۔ عقد دائمی یا عقد غیر دائمی کا صیغہ پڑھنے کے لیے ایک شخص 2 اشخاص کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے۔ انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ عورت کی طرف سے وکیل بن جائے اور اس سے خود دائمی یا غیر دائمی نکاح کر لے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ نکاح 2 اشخاص پڑھیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو نکاح پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اگر عورت اور مرد خود اپنے دائمی نکاح کا صیغہ پڑھیں تو مہر معین کرنے کے بعد پہلے عورت کہے زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، یعنی میں نے اس مہر پر جو معین ہو چکا ہے اپنے آپ کو تمہاری زوج بنایا، اور اس کے لمحے بھر بعد مرد کہے قبلت تزویج، یعنی میں نے ازدواج کو قبول کیا تو نکاح صحیح ہے۔ اگر فقط قبلت کہے تب بھی نکاح صحیح ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کو وکیل مقرر کرے کہ ان کی طرف سے نکاح پڑھ دے، تو مثال کے طور پر مرد کا نام احمد اور عورت کا نام فاطمہ ہو، اور عورت کا وکیل کہے موکلو کا احمد موکلاتی فاطمہ علی الصداق معلوم، اور اس کے لمحہ بھر بعد مرد کا وکیل کہے قبلت تزویج لموکلی احمد علی الصداق المعلوم، تو نکاح صحیح ہوگا۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مرد جو لفظ کہے وہ عورت کے کہے جانے والے لفظ کے مطابق ہو، اور اگر عورت زوجت کہے تو مرد بھی قبلت تزویج کہے اور قبلت نکاح نہ کہے۔ اگر خود عورت اور مرد چاہیں تو غیر دائمی نکاح کا صیغہ نکاح کی مدت اور مہر معین کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر عورت کہے زوجتک نفسی فی المدت المعلومات علی المہر معلوم، اور اس کے لمحہ بر بعد مرد کہے قبلت، تو نکاح صحیح ہے۔ اور اگر وہ کسی اور شخص کو وکیل بنائے اور پہلے عورت کا وکیل مرد کے وکیل سے کہے زوجت موکلہ کا فی المدت المعلومات علی المہر المعلوم،
اور اس کے بعد مرد کا وکیل معمولی توقف کے بعد کہے قبلت تزویجا لموکلی ھذا تو نکاح صحیح ہوگا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو نکاح کی شرائط کے بارے میں بتائیں گے۔ احتیاط واجب کی بنا پر نکاح کا صیغہ عربی میں پڑھا جائے، اور اگر خود مرد اور عورت صیغہ عربی میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اور کسی شخص کو وکیل بنانا لازم نہیں ہے۔ البتہ انہیں چاہیے کہ وہ الفاظ کہیں جو زوجتو اور قبلتو کا مفہوم ادا کر سکیں۔ مرد اور عورت یا ان کے وکیل جو کہ صیغہ پڑھ رہے ہوں وہ قصد انشاء رکھتے ہوں، یعنی اگر خود مرد اور عورت صیغہ پڑھ رہے ہوں تو عورت کا زوجتو کا نفسی کہنا اس نیت سے ہو کہ خود کو اس کی بیوی قرار دے، اور مرد کا قبلتو تزویجا کہنا اس نیت سے ہو کہ اس کا اپنی بیوی بننا قبول کرے۔ جو شخص صیغہ پڑھ رہا ہو ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، اور اگر اپنے لیے پڑھ رہا ہو تو بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عورت اور مرد کے وکیل یا ان کے سرپرست صیغہ پڑھ رہے ہوں تو وہ نکاح کے وقت عورت اور مرد کو معین کر لیں، مثلا ان کے نام لیں یا ان کی طرف اشارہ کریں۔ لہٰذا جس شخص کی کئی لڑکیاں ہوں، اگر وہ کسی مرد سے کہے زوجتو کا احدی بناتی، یعنی میں نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہاری بیوی بنایا، اور وہ مرد کہے قبلتو یعنی میں نے قبول کیا، تو چونکہ نکاح کرتے وقت لڑکی کو معین نہیں کیا گیا اس لیے یہ نکاح باطل ہے۔ عورت اور مرد ازدواج پر راضی ہوں، ہاں اگر بظاہر ناپسندیدگی کا اظہار کریں اور معلوم ہو کہ دل سے راضی ہیں تو نکاح صحیح ہے۔ اگر نکاح میں ایک حرف یا زیادہ غلط پڑھے جائیں جس سے معنی نہ بدلیں تو نکاح صحیح ہے۔ وہ شخص جو نکاح کا صیغہ پڑھ رہا ہو اگر خواہ اجمالی طور پر نکاح کے معنی جانتا ہو اور اس کے معنی کو حقیقی شکل دینا چاہتا ہو تو نکاح صحیح ہے۔ اگر کسی عورت کا نکاح کسی مرد سے ان کی اجازت کے بغیر کر دیا جائے اور بعد میں عورت اور مرد اس نکاح کی اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے۔ اگر عورت اور مرد دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو ازدواج پر مجبور کیا جائے اور نکاح پڑھے جانے کے بعد گزشتہ مسئلے میں کہے گئے طریقے پر وہ اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھا جائے۔ باپ اور دادا اپنے نابالغ لڑکے یا لڑکی یا دیوانہ فرزند کا جو دیوانگی کی حالت میں بالغ ہوا ہو دوسروں سے نکاح کر سکتے ہیں، اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے یا دیوانہ عاقل ہو جائے تو انہوں نے اس کا جو نکاح کیا ہو اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو انہیں اس نکاح کو برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے۔ جو لڑکی سن بلوغ کو پہنچ چکی ہو اور رشیدہ ہو یعنی اپنا برا بھلا سمجھ سکتی ہو، اگر وہ شادی کرنا چاہے اور کمواری ہو اور اپنی زندگی کے امور خود مختاری سے انجام نہ دیتی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ یا دادا سے اجازت لے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم اس کے لیے بھی ہے جو خود مختاری سے اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دیتی ہو۔ البتہ ماں اور بھائی سے اجازت لینا لازم نہیں۔ اگر لڑکی کنواری نہ ہو یا کنواری ہو لیکن باپ یا دادا اس مرد کے ساتھ اسے شادی کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوں جو عرفاً اور شرعاً اس کا ہم پلہ ہو، یا باپ اور دادا بیٹی کے شادی کے معاملے میں کسی طرح شریک ہونے کے لیے راضی نہ ہو، یا دیوانگی یا اس جیسی کسی دوسری وجہ سے اجازت دینے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں تو ان تمام صورتوں میں ان سے اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے موجود نہ ہونے یا کسی دوسری وجہ سے اجازت لینا ممکن نہ ہو اور لڑکی کا شادی کرنا بے حد ضروری ہو تو باپ اور دادا سے اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔